معمول کے مطابق آج پھر اسے آنے میں دیر ہو گئی۔ یونی کے گیٹ پر اترتے ہوئے اس نے جھک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ظہیر بھائی کو دیکھا تھا، اور پھر جلدی جلدی اپنا نازک ہاتھ ہلا کر اپنے ہاتھ کو لبوں کے قریب لے جا کر ایک فلائنگ کس بھی اس کے حوالے کر دی، اور وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ اس کی معصومیت پر اس روز نہ جانے کیا تھا، وہ دور تک اسے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ یونی کے اندر نہیں چلی گئی، اور اس سے بھی کافی عجیب لگ رہا تھا، عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ صرف ایک ہفتے کی بات تھی اور ایک ہفتے کے بعد وہ ٹرپ سے واپس آ جائے گی۔ بیگ سنبھال کر وہ جیسے یونی میں انٹر ہوئی، اس کی ساری فرینڈز اس کا انتظار میں کھڑی تھیں۔ کیا یشو، پہلے تمہیں اتنی مشکل سے اجازت ملتی ہے اور پھر آنے میں اتنی دیر؟ فاخرہ نے منہ بنا کر اسے کہا، اور اس نے آگے بڑھ کر فاخرہ کے گال کو لبوں سے چھو لیا۔ اب تو آ گئی ہو نا، اب ناراضگی ختم کرو۔ اس کی دلدار مسکراہٹ پر فدا ہوتے فائزہ نے اپنا پھولا ہوا منہ ایک لمحے میں درست کر لیا۔ آج وہ حد سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی، پہلی بار ظہیر بھائی نے اسے اجازت دی تھی کہ وہ مری گھومنے چلی جائے، وہ بھی یونی ٹرپ کے ساتھ، ورنہ اسے تو کبھی اجازت نہیں تھی گھر سے باہر نکلنے کی۔ ظہیر بھائی اس کے لیے کس قدر پوزیسو تھے وہ جانتی تھی۔ اس نے اپنے تینوں بھائیوں سے اجازت لی، پھر باری باری انہوں نے پرنسپل صاحب سے بات کی اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ رات بھی وہ باری باری اس کے کمرے میں آئے، بار بار اسے پیار دے رہے تھے، اور ہر بار یہی تاکید تھی کہ وہ وہاں اپنا خیال رکھے۔ بے چینی تو خیر اسے بھی ہو رہی تھی یہاں سے جانے کی، لیکن ایکسائٹمنٹ اتنی تھی کہ بے چینی کہیں دب کر رہ گئی۔ اور بالآخر اسلام آباد سے جیسے ہی وہ مری کے لیے روانہ ہوئی، اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ سبز رنگ، آنکھوں میں عجیب سی سرشاری چھائی ہوئی تھی، سرخ و سفید بھالو جیسے گال اور ایک دوسرے میں پیوست گلابی لب۔ وہ 18 سالہ حسین لڑکی اتنی پرجوش تھی کہ اس کا چہرہ مختلف رنگوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں نے رشک بھری نظروں سے اس کے اس حسن کو سراتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ تھی ہی ایسی بے تحاشا حسن کی مالک، گھر بھر میں اس کا حسن کسی سے میل نہیں کھاتا تھا، اپنے بھائیوں سے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بھی اس کی شکل مماثلت نہیں رکھتی تھی۔ یونی میں بھی کتنی بار لڑکیوں نے اسے روک کر پوچھا تھا، کیا آپ پٹھان ہیں؟ اور وہ بے ساختہ گردن نفی میں ہلا دیتی، نہیں تو، کندھے اچکاتے ہوئے مسکرا کر وہ انہیں مزید حسین لگتی اور وہ اپنے راستے چلی جاتی۔ لیکن ایک تجسس اسے دیکھنے کے بعد ہر ایک کی آنکھ میں سرایت کر جاتا، اور کبھی کبھی تو وہ خود بھی چونک جاتی تھی۔ سفید اونی کوٹ میں اس کا پورا وجود ڈھکا ہوا تھا، سر پر کیپ رکھے، ہاتھوں میں گلوز پہنے، وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مشغول تھی۔ باہر کی دنیا کس قدر حسین تھی، بلند و بالا پہاڑ اور سڑک کے ارد گرد بھاگتے ہوئے منظر جو کسی صورت بھی وقت کی قید میں نہیں آ سکتے تھے۔ وقت نے انہیں ایسی آزادی بخش رکھی تھی کہ انہیں روک لینا یا انہیں قید کرنے کی کوشش کرنا ہی فضول تھی۔ تقریباً 3 گھنٹوں کے بعد وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ موسم کچھ خراب سا تھا، اسی لیے سیدھا ہوٹل مسٹے کرنے کے لیے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سب کچھ پہلے سے طے تھا، انہیں تو بس جو بتایا جاتا وہ چپ چاپ سر جھکا کر لیتے۔ یار قسم سے مجھے یقین نہیں ہو رہا، فائنلی میں ان بلند و بالا پہاڑوں میں سیر کے لیے آ چکی ہوں۔ آزادی بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی کھولتے ہوئے اس نے ٹھنڈی ہوا کو اندر آنے دیا، اپنے ہاتھوں سے اس نے باہر گرتی ہوئی بوندوں کو محسوس کیا تھا۔ یہ ٹھنڈی بوندیں اس کے دستانوں میں لپٹے ہوئے ہاتھوں پر گریں، اور ایک سرد کپکپاتی ہوئی لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ لیکن سردی سے زیادہ اسے گرم جوشی اس بات کی تھی کہ فائنلی اسے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ دیکھنے کا موقع مل گیا، جسے وہ آج تک بس سکرین کے مناظر پر دیکھتی ہی چلی آئی تھی۔ یہ سب کچھ کتنا حسین ہے، باہر بلند و بالا پہاڑوں پر گرتے ہوئے بوندیں عجیب منظر پیش کر رہی تھیں۔ کھڑکی بند کرو اور اندر آ جاؤ، یہ نہ ہو کہ بیمار ہو کر بستر پر پڑی رہ جاؤ اور یہ ہفتہ تمہیں ایسے ہی گزارنا پڑے۔ فاخرہ کی آواز پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ اتنی لڑکیوں کے گروپ میں ایک فاخرہ تو تھی جو اس کے اس قدر کلوز تھی، ورنہ وہ کسی کو اجازت ہی نہیں دیتی تھی اپنی زندگی میں تانگ جھانگ کرنے کی۔ اگر شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کر لینی چاہیے۔ شکل اگر اچھی نہ ہوتی تو تمہاری دوست ہوتی، تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں، شکل تو خود بخود اچھی ہوگی، وہ اٹلاتے ہوئے کہہ گئی، اور وہ کھڑکی بند کرتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ باقی لڑکیاں بھی اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھیں، لیکن وہ صرف فاخرہ سے بات کر رہی تھی۔ ان دنوں میں نے سب کچھ دیکھ لینا ہے، وہ سب کچھ جو دوبارہ کبھی دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اپنے ہاتھوں کو مٹھی بنا کر اپنی گالوں پر رکھتے ہوئے اس نے آنکھیں پٹپٹا کر کہا، کیا مطلب ہے دوبارہ موقع نہیں ملے گا؟ ہو سکتا ہے ہمارے جیجو کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے تم یہاں آؤ، فاخرہ نے آنکھ دبا کر کہا تھا، اور وہ مکمل سرخ ہو گئی۔ زبان کو بے ساختہ دانتوں تلے دبا کر اس نے آنکھیں مکمل کھول کر فاخرہ کو گھورا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ویسے اپنی خود مٹاتے ہوئے وہ فاخرہ کو ڈانٹ رہی تھی، اور فاخرہ اس کے چہرے پر اترتی ہوئی سرخیوں کو دیکھنے میں مشغول تھی۔ اسے مزہ آتا تھا اسے شیرخوانی کرنے میں۔ وہ معصوم سی بھولی بھالی لڑکی جب سب آنکھیں کھول کر اسے گھورتی تو وہ دل تھام کر رہ جاتی، اور کبھی کبھی تو اسے یوں لگتا تھا جیسے فاخرہ کے اندر کوئی بہت ہی شرارتی لڑکا چھپا ہوا ہے۔ اگلے دن وہ سب لوگ مین پوائنٹ دیکھنے کے لیے نکل گئے۔ انہوں نے مختصر وقت میں ہر اس چیز کو دیکھ لینا تھا جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پہلے ہی انہیں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ انہیں کسی بھی صورت ایک دوسرے سے دور نہیں جانا، کسی بھی صورت ہنگامی حالت میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا، گروپ کی تاکید پر عمل کرنا ہے، ہمیشہ
ٹائم ختم ہونے کے بعد خود بخود بس کی طرف لوٹ آنا ہے۔ 2 بسیں اسٹوڈنٹ سے بھری ہوئی تھیں اور اس نے بھی اپنا حلیہ سلجھا لیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کے رکھنا، یہ نہ ہو کہ کوئی حسین لڑکا تمہیں ان وادیوں میں لے کر گم ہو جائے اور میں ہاتھ ملتی رہ جاؤں۔ بس میں بیٹھتے ہی فاقرہ اس کی جانب جھکی اور اس نے کونی فاقرہ کے پیٹ میں دے ماری تھی۔ وہ اس وقت مال روڈ کی جانب رواں دواں تھے۔ مال روڈ، کشمیر پوائنٹ، نیو مری، بہت بند، ایوبیا۔ گاڑی ڈلوانوں سے گزرتی ہوئی بلند و بالا پہاڑوں کو چیرتی ہوئی جا رہی تھی اور بالآخر 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد بس کو روک دیا گیا۔ اگلا سفر پیدل طے کرنا تھا۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد کبھی کمرے سے باہر نکل کر اپنے لیے چائے نہیں بناتی تھی بلکہ کمبل میں دبک کر بیٹھ جاتی۔ اسے پہلے ہی نفیس طبیعت ہونے کی وجہ سے سردی زیادہ لگتی تھی، لیکن اب جانے کیا مسئلہ تھا۔ وہ ادھر سے ادھر بھاگتی ہوئی ہر چیز کو کیپچر کرنا چاہتی تھی، ہر ایک لمحے کو جینا چاہتی تھی، بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی تھی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ سب کے ساتھ کھلکھلاٹیں، شرارتیں، مستیاں، ہر ایک چیز کو انجوائے کرنے کے بعد شام کے قریب ہی وہ واپس ہوٹل میں لوٹ آئے۔ ان کا جتنے دن بھی اسٹے تھا اسی ہوٹل میں تھا۔ ہر شام وہ اپنے بھائیوں سے بات کرتی، انہیں اپنے ٹھیک ہونے کا اطمینان دلاتی اور اگلی صبح ایک بار پھر نکل پڑتے۔ 3-4 دن کس طرح گزر گئے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا، اور آج یہاں 5واں دن تھا۔ بس 1-2 دنوں کے لیے اسے مزید یہاں رکنا تھا، لیکن دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان پہاڑوں میں گوشہ نشینی اختیار کر لے۔ بھائیوں کی یاد بری طرح ستا رہی تھی، لیکن یہ حسین جگہیں، یہ حسین مقامات دوبارہ اسے دیکھنا نصیب ہوتے یا نہیں، دل بری طرح ان میں اٹک چکا تھا۔ یہاں کی برف باری کو اس نے بے تحاشا انجوائے کیا اور اس روز بھی کسی ایسے ہی حسین مقام کو دیکھنے کے لیے وہ نکل آئے۔ فاقرہ کے ساتھ مل کر اس نے اچھی خاصی شاپنگ بھی کر لی، بھابھیوں کے لیے شالز، اپنے لیے چیزیں۔ وہ ہر وہ چیز خرید لینا چاہتی تھی جو یہاں کی یاد کو تازہ کرے۔ دوبارہ بھائیوں سے کب جانے کا موقع دیں گے، اس بار بھی اجازت اتنی مشکل سے ملی تھی۔ اس گرم جوشی میں ہر ایک چیز کو خریدتے ہوئے، ہر ایک منظر کو کیپچر کرتے ہوئے وہ کب فاقرہ سے دور ہو گئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ شاید وہ اتنا آگے نکل آئی تھی کہ باقی سب پیچھے رہ گئے، اور اب آ کر اس نے جب ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو وہ حیرت زدہ کھڑی رہ گئی۔ وہ جلدی سے واپس چلی آئی اسی مقام پر ہی جہاں ابھی کچھ دیر پہلے وہ اور فاقرہ پکچرز بنوا رہے تھے۔ اپنے نمبر سے مسلسل فاقرہ کو نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، باقی سب کو، پرنسپل صاحب کو، لیکن یہاں سگنل نہ ہونے کے برابر تھے۔ سروس کاٹی جا چکی تھی اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ہاتھوں میں بیگز اٹھائے وہ کب تک ادھر سے ادھر پھرتی رہی اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ یہاں وہ کسی پر اعتماد نہیں کر سکتی تھی، کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ گم ہو گئی ہے، جبکہ دوسری طرف بھی جب سب کو اندیشہ ہوا کہ وہ کھو چکی ہے تو فاقرہ نے اسے تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ پرنسپل صاحب مسلسل تاکید کر رہے تھے کہ بارش زور و شور سے برسنے لگی ہے، ایسے حالات میں عمومی طور پر راستے بلاک ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور وہ رات تک یہاں پھنسنا نہیں چاہتے تھے۔ فاقرہ نے نمرہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ مجھے لگتا ہے ضرور وہ دوسری بس میں بیٹھ چکی ہوگی، چلو جلدی بیٹھو، بارش بہت زیادہ ہے۔ نمرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بس میں دھکیل دیا، اور اس روز اس کے بھائی کا خدشہ ٹھیک ثابت ہوا۔ وہ بری طرح یہاں پھنس چکی تھی، اس عجیب سی جگہ پر جہاں سے جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے چلانا شروع کر دے، لیکن خوف اس قدر زیادہ تھا کہ وہ چلا ہی نہیں پا رہی تھی۔ دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ کر مسل دیا۔ بے چینی اپنی عروج پر تھی، موبائل آف ہو چکا تھا اور یہاں ارد گرد کوئی بھی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو اس کی حفاظت کرتا، جس پر وہ اعتماد کرتی۔ وہ کہاں جاتی، کسے بتاتی؟ اور دوسری جانب بارش اور سردی کی وجہ سے اس کا جسم شل ہو چکا تھا۔ بمشکل اس ڈھلوان سے نیچے اترتے ہوئے وہ الٹے سیدھے قدم کھرکتے جا رہی تھی۔ اسے ہر صورت یہاں سے نیچے اترنا تھا۔ اپنی جانب سے وہ مکمل احتیاط کر رہی تھی۔ اگر موسم ٹھیک ہو جاتا، وہ یہاں سے باہر نکل جاتی تو شاید ہی مدد کے لیے کسی کو پکار سکتی تھی، لیکن یہاں سے اترنا لازم تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پورے جسم کو کسی نے برف سے لپیٹ دیا ہو، نیلے پڑتے ہوئے ہونٹ، بے تحاشا زرد رنگت اور بھیگی ہوئی پلکیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اگلے لمحے وہ اپنے ہوش و حواس کو کھو دے گی۔ جب اس کا پاؤں بری طرح پھسلا اور وہ لڑکتے ہوئے نیچے گرنے لگی، اسے کتنی چوٹیں آئیں، کتنی خراشیں آئیں، یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا سامان تو وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا۔ سب کچھ بکھر چکا تھا، وہ مرنے کے قریب تھی، ایک لمحے کی دیر تھی اور وہ موت کے منہ میں چلی جاتی۔ نا امید ہو کر اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، جسم درد سے بے حال ہو چکا تھا، جب اچانک اسے لگا وہ کسی سخت چیز کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ کسی نے کھینچتے ہوئے اسے سہارا دیا تھا اور وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے بازوؤں میں آ گری۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے آخری منظر جو دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی اس پر جھکا، اس کا گال تھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی اسے احساس دلا رہا تھا کہ وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، محفوظ ہے، اور اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ سارا منظر دھندلا گیا، سارا خوف زائل ہو گیا۔ اس کے دل نے شدت سے خدا کو پکارا تھا اور شاید خدا نے اس کی بات سن لی۔ اپنی بات آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے اس نے چھت پر ٹکا دیا۔ وسیع و عریض کمرہ اور کمرے کے اندر رکھے جہازی سائز بیڈ پر نرم و ملائم بستر میں وہ دبکی ہوئی تھی۔ کمرے میں پھیلی ہوئی گرمائش اسے احساس دلا رہی تھی کہ اس کے درد پہلے کی نسبت بہت کم ہے۔ سر بھاری ہو رہا تھا، شاید یہ اس شدید خوف کا اثر تھا جو اس نے موت کو اپنے بے حد قریب دیکھ کر محسوس کیا تھا۔ ناتوں سے بدن میں توانائی واپس آ رہی تھی،
وہ نہ جانے کتنی دیر چھت کو گھوٹتی رہی۔ کون مسیحا اسے بچا کر لایا تھا، وہ اس وقت کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ جب اچانک کمرے کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی، اس نے گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ اندر آتی ہوئی باروب اور شائستہ سے چہرے والی عورت نے نہایت گرم و نفیس لباس دیپتن کر رکھا تھا۔ سر پر خوبصورتی سے جمایا گیا دوپٹہ، کندھوں پر پھیلائی ہوئی شال اور ہاتھ میں لٹکتی ہوئی تسبیح، اس کے شفیق چہرے سے نور یوں برس رہا تھا کہ وہ نہ جانے کتنی دیر اس کے چہرے کو دیکھتی چلی گئی۔ ان کے ساتھ ہی ملازمہ بھی اندر داخل ہوئی تھی، اپنے عام سی لگ رہی تھی، ہاتھ میں ٹرے لیے وہ اندر داخل ہوئی اور ٹیبل پر ٹرے رکھتے ہوئے واپس پلٹ گئی، جبکہ وہ شفیق سی خاتون اس کے چہرے کو نہایت محبت سے دیکھ رہی تھی۔ بے تحاشا سفید رنگت، نورانی چہرہ اور ایک اپناپن۔ اپنا دکھتا ہوا سر تھام کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی جب انہوں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ نہایت نرمی سے بات کر رہی تھی، جیسے کہ وہ بہت پہلے ایک دوسرے کے بارے میں جانتی ہوں۔ اس نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو اپنی ہتھیلیوں پر مرکوز کر لیا۔ اس کے کپڑے بدلے جا چکے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، بس مختصر سا جواب۔ اس کا گلا دکھ رہا تھا، جسم میں ایک عجیب سا بھاری پن تھا۔ کیا میرے سرپرستوں کو انفارم کر دیا گیا ہے کہ میں یہاں ہوں؟ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ مجھے یہاں حفاظت سے رکھا۔ ان کی شخصیت کا اثر تھا کہ وہ نہایت نرم سے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ تم اپنے سرپرستوں کے پاس ہی ہو، شام تک یہاں آرام کرو، گرم دودھ پیو، اس میں ہلدی اور شہد ملا رکھا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے اپنے پن کا احساس دلا کر کمرے سے جا چکی تھیں، اور وہ دیر تک اس کمرے کو گھوٹتی رہی۔ اس کا موبائل اس کے پاس نہیں تھا، وہ نہیں جانتی تھی یہ کن لوگوں کا گھر ہے۔ یہاں سے باہر نکل کر وہ کہیں دور نہیں جانا چاہتی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ بس یہی پڑی رہے۔ دودھ کو اٹھا کر اس نے لبوں سے لگا لیا، ویسے بھی اسے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ساتھ کچھ فروٹس بھی رکھے گئے تھے، اس کے زخموں پر بینڈیج کر دی گئی جو اسے یہاں لے کر آئے تھے۔ شاید بہت نفیس طبیعت کے حامل تھے، اسی لیے اسے اس قدر نفاست سے رکھا گیا۔ شام تک وہ وہیں رہی، ملازمہ کے ہاتھ اس کے لیے کھانا بھی بھجوا دیا گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے چند نوالے اپنی حلق سے اتارے تھے۔ شام کے قریب وہ بستر سے نیچے اتری، ارادہ تھا کہ وہ کچھ دیر کمرے میں ہی چہل قدمی کرے اور پھر باہر نکل کر حال احوال کا جائزہ لے۔ طبیعت اب پہلے سے بہتر لگ رہی تھی اور اسے اپنے بھائیوں کی یاد بری طرح ستا رہی تھی۔ اسے یہ ٹینشن بھی تھی کہ اگر یونیورسٹی گروپ واپس چلا گیا تو وہ یہاں قید ہو کر رہ جائے گی، شاید اس کے بھائی اتنے خوفزدہ ہو جائیں کہ اس پر غصہ کرنے لگ جائیں۔ وہ ان کی ڈانٹ سے بے حد گھبراتی تھی کیونکہ آج تک اس نے کبھی ان کی ڈانٹ کو برداشت نہیں کیا تھا۔ انہوں نے تو آج تک اس سے سخت لہجے میں بات بھی نہیں کی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور آنے والے شخص کو دیکھ کر اس کے قدم مضبوطی سے جم گئے۔ دماغ میں ایک جھماکا ہوا، اپنی بند ہوتی آنکھوں کا آخری منظر اس کے چہرے کے ذہن کی سکرین پر لہرایا تھا۔ ایک لمحے میں ہی اس کی آنکھوں نے پہچان لیا کہ سامنے کھڑا شخص کون ہے۔ چاہے اس نے اس کی دھندلی شکل دیکھی تھی، لیکن وہ اتنی ذہین تھی کہ دھندلی شکل سے بھی واضح شکل کو نکال لیتی۔ وہ اتنا ہینڈسم تھا کہ کتنی ہی دیر اس کے وجود سے نظریں نہیں ہٹا پائی۔ گہری آنکھیں چہرے پر چھائی ہوئی، ایک سنجیدگی اور سختی سلیقے سے بنائے گئے بال، کندھے پر پڑی ہوئی شال، خوبصورت تراشیدہ لب، ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ وہ اکیلا اندر داخل نہیں ہوا تھا، عجیب سی خوشبوئیں اس کے ارد گرد بکھرتی چلی گئیں۔ اپنی دھڑکنوں کو سنبھال کر وہ کافی دیر اس کا جائزہ لیتی رہی۔ جب وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا، وہ یوں بے حال سے کھڑی تھی کہ ساکت قدم حرکت ہی نہیں کر پائے، جیسے کہ اس کے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا ہو۔ نہ جانے اس کی شخصیت میں کیا سحر تھا کہ وہ سحر میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اور اس کی نظروں کا اثر تھا کہ وہ بے ساختہ پلکیں جھکا کر 2 قدم دور ہو گئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ نہایت شائستگی سے بات کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اپنی خواہش کے لبوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ، میر وحاج علی خان کی دنیا میں خوش آمدید ہو، یشما سلطان، اس نے بے حد دلکش لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر کہا تھا، اور وہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس کا نام تک جانتا تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے نام کو بدل رہا تھا۔ یشما جہانگیر، میرا نام یشما جہانگیر ہے۔ اس کی بات کو درست کرتے ہوئے اب بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے بارے میں کیسے جانتا تھا؟ نہیں، اس حویلی میں آنے کے بعد تم یشما سلطان ہو، وہ بھی کچھ دنوں کے لیے، اور کچھ دنوں کے بعد تم یشما وحاج بن جاؤ گی، اس حویلی کی سردارنی۔ اور اس کی بات سن کر وہ دھک سے رہ گئی۔ ملازمہ تمہارے لیے کپڑے رکھ کر جائے گی، تیار ہو کر باہر آ جانا، تمہارے استقبال کے لیے مبارکباد کی محفل رکھی ہے اور اس محفل میں تم مہمان خصوصی ہو۔ وہ جو بڑی سنجیدگی سے اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی، اب غصے نے بڑی گہرائی سے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اپنی چھوٹی سی ناک کو بے تحاشا سرخ ہونے سے وہ باز نہیں رکھ پائی اور وہ اس کے چہرے کے اترتے ہوئے رنگوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اگر آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے تو تھوڑا لحاظ بھی کر لیں، میں آپ کے لیے احسان مند ہوں، میرے بھائی آپ کو اس کی قیمت بھی ادا کر دیں گے، لیکن اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یشما جہانگیر ہوں اور اس حویلی سے یشما جہانگیر بن کر ہی جاؤں گی۔ وہ بھی صرف 18 سال کی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی جس مضبوط لہجے میں بات کر رہی تھی، وہ ستائش سے اسے دیکھتا رہ گیا۔
उसे सरदारनी ही होना चाहिए था, ये मुकाम उस पर जचता था। आखिर वो उसका खून थी। उसकी बात सुनकर वो एक कदम मजीद उसके करीब आ गया। खुशबू अब उसकी नथनों से टकरा रही थी और वो बड़ी बहादुरी से उसकी आंखों में देख रही थी। हालांकि दिल की हालत इतनी बुरी थी कि वह दरकती हुई पसलियां तोड़ने का इरादा रखता था, लेकिन फिर भी वो साबित कदम खड़ी थी। अपना हाथ बढ़ाते हुए उसके कमर के गिर्द अपने हाथ को हमाल करके उसने यशमा को अपने इतना करीब कर लिया कि उसकी धड़कनें यशमा की धड़कनों से मिल रही थीं। वो हैरत से बेयकीन खड़ी रह गई। उसकी सब्ज आंखें सुर्ख होती चली गईं और इससे पहले कि वो हाथ घुमाकर मीर वहाज के चेहरे पर एक जनाटेदार थप्पड़ जड़ देती, जब उसने उसके नाजुक हाथ को अपनी आहनी गिरफ्त में लेकर उसके बाजू को घुमाकर उसकी पुष्ट से लगा दिया था। इस हवेली में आने का रास्ता है, लेकिन यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ रहकर सारे राजों से पर्दा उठ जाएगा। तुम मीर वहाज अली खान की सरदारनी हो। वो यकीनन किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो चुका था। इस वक्त उसके दिल ने बेसाख्ता ही दुआ की थी कि वो उससे बेहतर था कि वहीं मर जाती, लेकिन ये शख्स उसे बचाने के लिए नहीं आता। उसके सीने पर हाथ रखकर वो बुरी तरह मचलती रह गई। किसी चिड़िया की तरह वो बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। छोड़े मुझे, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आप जैसे सरदारों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। यह हवेली कोई तवायफ खाना नहीं है जहाँ आने का रास्ता और वापस जाने का रास्ता नहीं। और उसकी इस बात ने मीर वहाज की जब्त को इंतहाओं पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसे धकेलते हुए वो दीवार के साथ लगा चुका था। नरमी से उसके लबों पर अपनी उंगली जमाते हुए उसने वार्निंग देती हुई नजरों से उसकी आंखों में देखा था। यह हवेली पाकीज़गी की अलामत है। यहाँ इंसाफ पर मबनी फैसले किए जाते हैं, इसलिए आज के बाद कोई ऐसा लफ्ज़ अपनी ज़बान से मत निकालना जो हवेली की इज्जत को पामाल कर दे। वो शख्स हवेली की इज्जत की बात कर रहा था और सामने खड़ी लड़की की कोई हकीकत में झुंझला कर रह गई। वो वहां से जा चुका था, लेकिन वो अभी तक उसके हिसार में लिपटी हुई थी जब कुछ ही देर के बाद मुलाजमा हकीकतन एक पोशाक रख कर चली गई। वो शायद इलाकाई पोशाक थी जो उसे पहनने का हुक्म दिया जा रहा था, और साथ में एक शाल भी रखी गई। अब उसे तजस्सुस हो रहा था। उसका दिल चाहा कि उस पोशाक को उठाकर दीवार पर दे मारे, लेकिन फिर वो देखना चाहती थी आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इस हवेली में ऐसा क्या हो रहा है कि उसे यहाँ कैद ही किया जा रहा था। कुछ सोचते उसने वो पोशाक पहन ली। आलाकाई पोशाक में वो हकीकत में परेशान से उतरी हुई हूर लग रही थी। अपने कंधे पर शाल डालकर अपने बालों को पुष्प पे बिखेरे वो बाहर निकल आई। वसीओ अरीज हवेली अपनी मिसाल आप थी। उसने घूमते हुए पूरी हवेली का जायजा लिया। उससे ज्यादा दिलकश कोई हो ही नहीं सकता था। अगर कोई और वक्त होता तो वो शायद उसकी खूबसूरती में खोई चली जाती, जैसे कोई शहर, जैसे कि उसने हवेली ने न जाने कितने राजों को अंदर छुपा रखा हो। उसे सामने से आती हुई एक मुलाजमा दिखी जो उसे देखते हुए बेतहाशा रुक गई। खुश आमदीद मालकिन। वो सर झुकाकर उसके करीब खड़ी हो गई। वो जो औरत पहले रोज मेरे कमरे में आई थी तुम्हारे साथ, वो कौन थी? उसने पहली बार खुद से किसी को मुखातिब किया था। आप खानिम बीबी की बात करी हैं। आइए, मैं आपको उनके कमरे में ले जाती हूँ। कुछ देर तक महफिल मुबारकबाद शुरू हो जाएगी। आपके इस्तकबाल के लिए खुद पर जब्त करते हुए वो सीढ़ियां उतरती चली गई। उसकी पैरवी में वो बस चलती जा रही थी और उस मुलाजमा ने उसे एक कमरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अंदर जाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया था। बगैर इजाजत तलब करते हुए वो अंदर दाखिल हो गई। खानम जायनमाज पर बैठी हुई थी। उनके शफीक चेहरे से अभी तक वही नूर टपक रहा था। उन्होंने गर्दन मोड़कर उसे देखा। खुश आमदीद मेरी जान, वो मुस्कुराते हुए कह गई और वो आगे बढ़ते हुए बेकरारी से वहीं फर्श पर बैठ गई। ये तुम्हारे बैठने की जगह नहीं है, ऊपर जाकर बैठो। हवेली की होने वाली सरदारनी को ये जेब नहीं देता। खुदा का वास्ता है, खामोश हो जाए। आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालें। मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, इस हवेली की सरदारनी नहीं हूँ। उसने इतनी बेकरारी से उनके हाथ थाम कर कह दिया कि वो बेतहाशा उसे देखती रही और फिर आगे बढ़कर उसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारी थी। चश्मे बददूर मेरी जान, खुदा तुम्हें बुरी नजरों से महफूज रखे। किस कदर हसीन लग रही हो, जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। वो तो अक्सर उसकी बात को नजरअंदाज कर चुकी थी और वह हैरत ज़दा रह गई। आखिर यहाँ चल क्या रहा था? हर कोई अपनी बात सुनाने पर तुला हुआ था। उसने खानिम बी के सामने हाथ जोड़ दिए। खानिम बी, मुझे वापस जाना है, प्लीज। वो इल्तिजा करते हुए खानिम बी को देख रही थी और आंसू बुरी तरह उसकी आंखों से टूट कर गिर रहे थे। उसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो पड़े। उसके घर वाले किस कदर परेशान होंगे। अब तक तो बात उन तक पहुंच चुकी होगी। चुपचाप इस महफिल में मुबारकबाद को वसूल करो। शाम तक तुम्हें सारी हकीकत का इल्म हो जाएगा। खाना भी ने उसे राजी तो कर लिया था, लेकिन उसके अंदर जो हलचल मची हुई थी वो उसे किसी तौर पर भी खत्म नहीं कर पाई थी। दुल्हनों की तरह उसे सजा दिया गया। एक पुरतपाक इस्तकबाल एन उसकी महफिल सजी और शायद उनके रिश्तेदार भी इस महफिल में ही मौजूद थे। वो घुटन ज़दा माहौल में किस तरह बैठी रही ये वो जानती थी और उसका दिल जानता था। दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था ये सब करने को, लेकिन ये सब कुछ जरूरी था। उलझी उलझी नजरों से वो सबको देखती रही। जब कुछ ही देर के बाद वो उसके पहलू में आकर बैठा, उसका दिल बुरी तरह धड़क उठा। वो इतना सहर अंगेज था कि वो जब भी उसके करीब आता वो अजीब से सहर में मुब्तिला हो जाती। धड़कन भी तरतीब हो जाती और आंखों में एक तजस्सुस फैल जाता। वो भूरी रंगत की आंखों वाला शहजादा मुबहम सा मुस्कुरा रहा था। एक अजीब सी चमक उसके चेहरे पर फैली हुई थी।
اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی، سبز آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں اور اس محفل کو ادھورا چھوڑ کر ہی وہ اس کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا کمرہ ہے، لیکن اب وہ وہیں رہائش پذیر تھی، تو اس صورتحال میں اس کا وہیں جانا بنتا تھا۔ بیڈ پر روندے منہ گر کر وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ یہ سب کیا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس شام ایک بار پھر بخار نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کا گلا دکھ رہا تھا، سر میں شدید درد تھا اور وہ شخص اس کی تیمارداری میں مصروف تھا۔ ملا کر اپنی بند ہوتی سرخ آنکھوں کو زبردستی کھول کر اس نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دیں۔ وہ شدید قابل رحم لگ رہی تھی، جبکہ اس نے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گود میں اس کا سر رکھ لیا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ واویلا کرتی، سو چپ چاپ اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کا وجود بخار سے دہک رہا تھا، چہرہ بے تحاشا سرخ تھا۔ تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو، میں تمہارا محافظ ہوں، تمہاری ہمیشہ حفاظت کروں گا، پلیز مجھ پر یقین رکھو۔ اور اس نے دکھ سے آنکھوں کو بند کر لیا۔ اذیت اس کی نس نس میں اترتی چلی گئی۔ اسے کوئی نکاح یاد نہیں تھا تو وہ شخص اسے کیسے اپنی بیوی سمجھتا تھا۔ اگلے 2 دنوں تک اس نے بولنا بند کر دیا، نہ ہی وہ کسی سے بات کرتی اور نہ ہی کچھ کھا رہی تھی۔ زبردستی بے تحاشا منت سماجت کے بعد ہی وہ الگ سے پانی کا گھونٹ اتارتی، ورنہ اس کا ارادہ تھا کہ اپنی ضد میں ہی جان دے دے گی۔ آخر اس شخص کو بھی تو کچھ رحم آنا چاہیے، اور اذیت تو یہ تھی کہ اس کے بھائی ابھی تک اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں نہیں پہنچے تھے۔ اس رات بھی اپنی آنکھوں کو بند کیے وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب خانم بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ضد میں مرنے کا ارادہ ہے میری بچی؟ وہ آج بھی شفیق چہرے کے ساتھ اسے بچی کہتے ہوئے پکار رہی تھی، اور اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ جیسے منافق لوگ ایک طرف تو دینداری سکھاتے ہیں اور دوسری طرف منافقت کا پاٹ پڑھاتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں قید کر کے رکھا ہے، خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور خانم بی نے اس کی آنکھوں میں واضح اذیت اور درد کو دیکھا تھا۔ تم کسی کی بیٹی نہیں، میری پوتی ہو، سلطان علی خان کی بیٹی۔ خدا جانتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی مشکلوں سے حاصل کیا ہے۔ اور اپنے ٹوٹے پھوٹے وجود کو سمیٹ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر وہ خانم بی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، گویا ان کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آخر کیوں آپ مجھے اپنی پوتی سمجھتے ہیں کہ میں شکل و صورت میں اس سے ملتی ہوں؟ وہ معاملے کی حقیقت تک تو پہنچنا چاہتی تھی۔ نہیں، بلکہ تم حقیقت میں میری ہی پوتی ہو۔ میرے پاس ڈی این اے رپورٹس ہیں۔ آج سے 13 سال پہلے تمہارے ماں اور باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بد نصیب اور سیادین میں کیسے فراموش کر سکتی ہوں جب تم ان کے ساتھ تھی اور ہمیں ایک مسخ شدہ باڈی دکھا دی گئی اور کہا گیا کہ تم بھی زندہ نہیں رہی۔ خدا کا واسطہ ہے اپنی من گھڑت کہانیاں اپنے پاس رکھیں۔ خانم بھی، وہ زیادہ غصے سے دھاڑی تھی اور خانم بی کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ شاید انہیں عادت نہیں تھی اتنی سخت الفاظ سننے کی۔ یہ سب کچھ ہمارے مخالفین کا کیا دھرا تھا۔ انہوں نے جہانگیر شاہ نواز کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے تمہیں ان کے حوالے کر دیا اور یہ ظاہر کیا کہ تم ان کی بیٹی نہیں بلکہ تمہاری ڈیتھ ہوئی ہے، حالانکہ تم جہانگیر شاہ نواز کی بیٹی نہیں بلکہ سلطان علی خان کی بیٹی ہو۔ اس وقت ہی میں نے ڈی این اے رپورٹس نکلوا لی تھیں اور مجھے اندازہ تھا کہ تمہاری ڈیتھ نہیں ہوئی، لیکن اس وقت میں سازش کو نہیں سمجھتی تھی۔ اب آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ آپ آخر کیسے جانتی ہیں؟ اور وہاں سے میرا نکاح؟ یہ سچ نہیں ہے خانم بھی، آپ دھوکے میں ہیں۔ وہ چیخ چیخ کر تھک چکی تھی، اس کی رنگت میں سرخیاں گلی ہوئی تھیں اور خانم بھی اس کی تکلیف کو سمجھتی تھی، جس نے رو رو کر خود کو نڈھال کر دیا تھا۔ انہوں نے فوری مردان خانے سے وہاج علی خان کو طلب کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ٹھاٹ باٹ سے اتراتا ہوا شخص کمرے میں داخل ہوا اور ہمیشہ کی طرح دل فریب خوشبوؤں کا جھماکہ اس کے ذہن کو معطر کر گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بند رکھا تھا۔ وہ اس وقت وہاج علی خان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جتنا پرکشش انسان تھا وہ اتنی اس سے متنفر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا کہ یہ سارا جال ہے، وہاج علی خان کا گناہ۔ شاید اس نے یہاں سے دیکھا اور ہمیشہ کی طرح اس کی خوبصورتی اس کے لیے ایک مشکل اور رکاوٹ بن گئی۔ بابا کی ڈیتھ 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ جہانگیر شاہ نواز کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ انہوں نے جتنی محبت سے اسے پالا تھا، اس کے بھائیوں نے اسے جتنی محبت دی، بھلا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک انجان لڑکی ہے، ان کا اپنا خون نہیں ہے، وہ اسے اتنی محبت دے سکتے تھے۔ وہ کاغذات نکال کر مجھے دو، انہوں نے وہاج کو حکم دیا اور وہاج ان پر ایک نظر ڈالتے الماری کی جانب بڑھا۔ مخصوص چابی لگا کر اس نے لاک کھول کر وہ فائل اٹھا کر خانم بی کے حوالے کی اور پھر اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح وہ سارے کاغذات دیکھ رہی تھی۔ وہ حقیقت میں اس کی ڈی این اے رپورٹ تھی جو پچھلے مہینے کروائی گئی۔ وہ اس کے